حضرت امیر معاویہ کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اس امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہادی بنا، ہدایت دے دے، وحدی مہدیہ، اور ایسا بنا کہ اس کے ذریعے ہدایت پھیلے، وحدی بھی، اور اس کو ہدایت کا علم بردار بنا دے، یہ جہاں جائے ہدایت کا پیغام لے کر جائے۔ پھر جو آسمان سے قرآن اور وحی آتی، اس وحی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں اور بھی کاتب تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے لکھوایا کرتے تھے، اور بھی کاتب وحی تھے، یہ بھی کاتب وحی ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر پیچھے سواری پر سوار بیٹھے تھے، اور اپنا جو ہے نا وہ جسم مبارک حضور کے جسم سے لگا دیا، کمر سے۔ پھر میرے نبی نے پوچھا معاویہ تیرا کون سا جسم کا حصہ میرے جسم سے لگا ہوا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرا سینہ آپ کی کمر سے لگا ہوا ہے۔ حضور نے دعا دی اے اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے۔ یہ وہ شخص ہے، عظیم انسان ہے، یہ وہ عظیم انسان ہے۔ پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب، اے اللہ میرے معاویہ کو حساب کا علم بھی دے، کتاب کا علم بھی دے، کتابت کا علم بھی، حساب کا علم بھی، پھر کاتب وحی بنے۔ پھر فرمایا اے اللہ میرے معاویہ کو عذاب سے بری کر دے۔ حضور نے جو صحابہ کے لیے امت کے لیے دعائیں مانگیں وہ اللہ نے قبول فرمائی کہ نہیں بھائی؟ فرمائی ہے نا بھائی؟ تو جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے بارے میں مانگی ہیں وہ بھی قبول ہوئی ہیں، لیکن امت برا کہہ رہی ہے۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اگلی بات سمجھنا، ایک امت میں محدث گزرے گئے، کئی لاکھ حدیثیں جس کو زبانی اور آج کی بات نہیں، تابعین کا دور ہے، اس کا نام ہے عبداللہ بن مبارک۔ کیا نام ہے بھائی؟ عبداللہ بن مبارک۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کہ جی حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ توجہ فرمانا، عمر بن عبدالعزیز یہ وہ شخص ہے جس نے حضرات صحابہ حضرت صدیق، عمر فاروق، عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کے طرز پر خلافت کی ہے۔ ان کے طرز پہ ان کو 5واں خلیفہ کہا جاتا ہے، اور بعض لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو عمر 2 کہتے ہیں۔ عمر اول خلیفہ ثانی ہے، اور عمر 2 حضرت عمر بن اتنا عظیم انسان ہے، اور بھائی اس نے خلافت ساری دنیا میں عدل بڑا اچھا نظام کیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا کہ یہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا امیر معاویہ افضل ہے؟ چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے دور خلافت میں بڑی جنگیں ہوئی ہیں، مسلمانوں کے درمیان بھی آپس میں بھی ہوئی ہیں، وہ اجتہادی غلطیاں تھیں۔ تو پوچھا یہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز جس نے دنیا میں عدل کا جھنڈا لہرایا؟ عبداللہ بن مبارک جس کی صداقت پر آج تک پوری دنیا متفق ہے، سارے علماء متفق ہیں، انہوں نے ایک جواب دیا، فرمانے لگے حضرت امیر معاویہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جہاد میں اور غزوات میں گئے تو گھوڑے کے چلنے کی وجہ سے جو گرد و غبار اڑا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ کے گھوڑے کے نتنے میں جو گرد گیا، عمر بن عبدالعزیز چاہے کتنی خلافت قائم کر لے اس گرد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ سوال ہے نا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے۔ عمر بن ساری دنیا کے غوث اور ابدال جمع ہو جائیں، ساری دنیا کے غوث اور ابدال جمع ہو جائیں، ایسے اولیاء دنیا میں آئے جنہوں نے مسلح ہوا پہ رکھا، ہوا کے دوش نے مسلح کو اٹھا لیا۔ کچھ ایسے بھی آئے جنہوں نے پانی پر مسلح رکھا، پانی نے مسلح اٹھا لیے، جنہوں نے ہاتھ اٹھائے اللہ نے رد نہیں کی۔ ایسے بھی ساری دنیا کے اولیاء جمع ہو جائیں، صحابی کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔
یہ صحابی ہے، کیونکہ صحابی کے بارے میں قرآن نے کیا کہا، اللہ نے کیا کہا، کلم وعد اللہ الحسنى، ہمارا ان تمام سے جنتی ہونے کا وعدہ ہے، یہ سارے جنتی۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا، رضی اللہ عنہم، ہم ان سے راضی ہیں۔ اور بھائی یہ جنتی سرٹیفکیٹ ہے کہ نہیں؟ 10 صحابہ کو نام لے کر کہا، دنیا میں سرٹیفکیٹ دے دیے، تم جنتی، تم جنتی، تم جنتی، جنتی۔ باقی صحابہ کو علی العموم کہا، تم سارے جنتی، کیونکہ تم نے سارا کچھ نبی کے قدموں پہ لا کر نچھاور کر دیا، اور ہم بھی تمہارے اس خدمات کو سراہتے ہیں، لہذا تم سارے جنتی ہو۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے صحابی بھی ہیں، اور جب حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، میرے نبی کہتے تھے سمع اللہ لمن حمیدہ، پیچھے سے ربنا لک الحمد کہنے والے میرے معاویہ رضی اللہ، اس لیے ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اگلی بات، عون بن مالک، بڑے اللہ والے گزرے ہیں، تابعین میں سے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ وہ مسجد سے آرام کر رہے تھے، قیلولہ، مسجد میں آرام کر رہے ہیں، مسجد میں ایک دوڑتا ہوا شیر آیا، بات سمجھ رہے میری؟ اور بن مالک رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، مسجد میں آرام کر رہے، دوڑتا ہوا ایک شیر آیا مسجد میں، انہوں نے اپنے ہتھیار اٹھائے، میں شیر کو روکوں، اللہ نے شیر کو بولنے کی طاقت دی، شیر نے کہا جلد بازی نہ کرو، مجھے خود بھیجا گیا، مجھے خود تمہارے پاس بھیجا گیا ہے۔ حضرت عون بن مالک نے فرمایا بھئی یہ اللہ والوں کی کرامتیں، ان کا انکار نہیں کیا جاتا، ان کا انکار نہیں کیا جاتا۔ ہاں جو غلط طریقے سے نا ادھر ادھر کی اوٹ پٹانگ، جن کا کچھ سر پیر نہ ہو، ان کو ہم نہیں مانتے، وگرنہ اللہ والوں کی کرامتوں کو ہم مانتے ہیں، یہ حق۔ اللہ والے گزرے ہیں، جب کبھی موقع آئے گا پھر بتاؤں گا کرامت کس کو کہتے ہیں، معجزہ کس کو کہتے ہیں، کرامت میں اور معجزے میں کیا فرق ہوتا ہے، کرامت کس کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے، معجزہ کس کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، کبھی کسی موقع پر انشاءاللہ۔ عون بن مالک شیر کو روک رہے، شیر کہنے لگا جلد بازی نہ کرو، مجھے خود بھیجا گیا۔ عون بن مالک نے پوچھا کس نے بھیجا ہے؟ کہا اللہ نے بھیجا تمہاری طرف۔ مجھے کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے بھیجا ہے، مجھے تمہارے پاس بھیجا اور تمہیں آگے جانا ہے، مجھے تمہارے پاس بھیجا اور تم نے آگے جانا ہے۔ عون بن مالک رحمہ اللہ نے پوچھا مجھے آپ میرے پاس اور میں آگے کس کے نام؟ فرمایا اللہ نے بھیجا ہے، عون بن مالک سے کہو امیر معاویہ کو بشارت دے کر کے آئے کہ تو جنتی ہے۔ او بھائی یہ غیبی بشارت ہے جنت کی، علماء نے نقل کیا اس کو، لہٰذا 22 رجب آئے تو ہمیں ایسے کاموں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کی وفات پر خوشیاں نہیں منائی جاتی۔ حضرت امیر معاویہ وہ شخص ہے جس نے 64,65,000 مربع میل پر عدل کا جھنڈا لہرایا۔ یہ واحد شخص ہے جس نے آدھی دنیا پر سلطنت رسول اللہ کو قائم کر دیا ہے، سنت نبی کو قائم کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ سے پیار نصیب فرمائے، ان کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے، دلوں کو ان کی محبت سے لبریز فرمائے۔ اللہ ہمارے سینوں کو ان سے بغض رکھنے سے پاک اور صاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔